رب کائنات کی بارگاہ مقدسہ مطہرہ میں دعا ہے کہ رب کائنات مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ دوستان محترم، آپ تاریخ اسلام سے واقف ہیں کہ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اس دنیا جہاں کا کیا لگتا تھا؟ عورت کو سب سے زیادہ ذلیل کیا جا رہا تھا۔ عورت کو کوئی تو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا، کوئی اپنی ملکیت سمجھتا تھا، اور عورت ہر مرتبے اور مقام کے اندر ذلالت میں تھی۔ لیکن جب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میرے آقا نے اس دنیا جہاں کو کیسا نور بخشا، اس طرح نور بخشا۔ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے تھے، قرآن کہتا ہے کہ انسان من قبل رفیع ضلال مبین، کہ رب کائنات دنیا والوں سے یہ ارشاد فرما رہا ہے، اے دنیا والوں، جب تک میرا حبیب نہیں آیا تھا اس وقت تم کھلی گمراہی میں تھے، اور کیسی گمراہی میں تھے کہ ننگی عورتیں اور مرد جو ہیں کعبہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے۔ کیسی گمراہی میں تھے کہ تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ کیسی گمراہی میں تھے کہ سود کو حلال سمجھ کر تم کھاتے تھے۔ کیسی گمراہی میں تھے کہ رشوت عام تھی۔ لیکن جب میرے آقا آئے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دھرتی پہ قدم رکھا تو اس دھرتی کو ایسا نور دیا کہ ہر طرف نور ہی نور ہو گیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے ماں جو تھی، ماں ترکے کے اندر بڑھتی تھی، وراثت کے اندر تقسیم ہوا کرتی تھی۔ اور اگر آپ سیرت پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ پہلے ماں کے ساتھ بیٹا بھی نکاح کر لیا کرتا تھا جب باپ اس کا مرتا۔ لیکن جب میرے آقا تشریف لائے تو میرے آقا نے دنیا جہاں کو کیسا نور دیا۔ میرے آقا نے فرمایا، آپ ایک مرتبہ اثر کی نماز کے لیے تشریف لائے مسجد نبوی کے اندر، کیا دیکھتے ہیں کہ حد نکاح جنگ غفیر ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کڑک اٹھے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ فرمایا، آج مجھے ماں یاد آ رہی ہے، آج مجھے ماں یاد آ رہی ہے۔ انسان نے جب پریشانیوں کا وقت دیکھا ہو اور پھر آسانیاں آ جائیں، انسان نے جب لوگوں کی مخالفت کو دیکھا ہو اور پھر سب لوگ تابع ہو جائیں، تو انسان کو اپنے عزیز اور اپنے پیار کرنے والے لوگ بڑے یاد آتے ہیں۔ فرمایا، آج مجھے میری ماں بہت یاد آ رہی ہے، کاش آج میری ماں مجھے اس حال میں دیکھتی۔ اور فرمایا کہ میں اگر نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں اس نماز کو چھوڑ دیتا اور اپنی ماں کے پاس چلا جاتا اور پہلے ماں کے حکم کی تعمیل کرتا اور اس کے بعد اپنی اس نماز کو پورا کرتا۔ اور اسی طرح میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر مسجد پہ تشریف فرما ہے، چاروں طرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما ہے۔ ایک بوڑھی عورت آتی ہے پردے کی حالت میں، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دور سے دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے اپنی چادر کو بچھایا اور اس بوڑھی عورت کو وہاں پہ بٹھایا۔ جب وہ عورت چلی گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے بستہ نواز، آپ ہر ایک کو نوازتے ہیں، لیکن یہ بوڑھی کچھ نصیب کون تھی جس کو آپ نے اتنا نوازا ہے کہ خود اپنی چادر بچھا دی اور اس چادر پہ بٹھایا اور ان کی اتنی عزت تھی۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ میری ماں ہے کہ جس نے مجھے دودھ پلایا ہے، یہ میری ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ فرمایا، جس نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لے گئے تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ علاقے کی سب سے غریب ترین عورت تھی۔ لیکن جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے
تو ساری رات ان کے سرکار کے نور سے حضرت حلیمہ کا گھر جگمگ کرتا رہتا. ساری علاقے کی عورتیں اکٹھی ہوئی اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگی ہے حلیمہ تو اتنی امیر کب سے ہو گئی ہے؟ بڑے بڑے امیر گھرانوں کے چراغ رات کو بجھ جاتے ہیں لیکن تو کب سے اتنی امیر ہو گئی ہے کہ ساری رات تیرا چراغ جلتا رہتا ہے, تیرے گھر سے روشنی آتی رہتی ہے. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیاری اماں ان تمام عورتوں کو لے کر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے گئی اور سرکار کے رخ انور سے پردہ ہٹایا. فرمایا ما كنا نحتاج الى الشراء من يوم نقدنا ہو. اے مجھ سے سوال کرنے والیوں, اے مجھ سے پوچھنے والیوں کہ تمہارا چراغ ساری رات کیوں چلتا رہتا ہے, تو سنو میرا جواب یہ ہے جس دن سے یہ چراغ آیا ہے مجھے دوسرے چراغوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اسی چراغ کو جب شہنشاہ بولنا نے دیکھا تو کیا بول اٹھے کہ اس صورت لوں میں جان آکھاں, اس صورت لوں میں جان آکھاں, جان آکھت جان جہان آکھاں, سچ آکھت رب میں شان آکھاں, یہ شان سشانہ سب گئے گا. اور اگلے جملے کے اندر کیا خوبصورت فرماتے ہیں کہ جب انسان کی حسین چیز کو دیکھتا ہے تو انسان کے جو نیک ہوتے ہیں ان کی زبان سے بے شک سبحان اللہ نکلتا ہے. آپ تو بڑی کنجوسی کر رہے ہیں سبحان اللہ کہنے میں, میرا گلا بھی کچھ ہو گیا ہے لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ نہیں کہا, چلو آپ کی بندی. تو میرے آقا کے اس پیارے غلام نے حضرت علی شاہ سے رحمت اللہ علیہ نے جب میرے آقا کی زیارت کی تو یہ بول اٹھے کہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اجمل کا, کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا گستاخ اپنی کتنے جا رہی ہے. اور پھر اردو ہے, پھر پنجابی کا ایک اور لطف ہے, وہ ایک شاعر آتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ وہ دوہا رکھلا واللیل ظلم, وہ دوہا رکھلا واللیل ظلم مازار کا کاجل پایا ہے, سارے ڈل کے ہی وہ کہتے ہیں واہ واہ رب نے یاد سجایا ہے. تو خانے محترم وقت بہت ہی قلیل ہے اور میں نے ماں کی بات چھیڑی تھی تو آخری بات کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں جو ہے یہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. پھر ماں کا یہ مقام ہے اور فرمایا خالہ جو ہے یہ منزل ماں ہے, منزل ماں ہے کہ خالہ کا بھی اتنا احترام کرو جس طرح تم اپنی ماں کا احترام کرتے ہو. اللہ رب العزت کی بارگاہ مقدس و مطہر کے اندر آج جانا دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اپنی ماں کی خدمت کرنے کی اور ان کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.